أعوذ بالله من الشيطان الرجیم۔ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصیر۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ اس کے بارے میں یہ کوئی علم رکھتے ہیں، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب انہیں ہماری صریح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں پر انکار کے آثار دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہیں، خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتوان ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا، غالب آنے والا ہے۔
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی برگزشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی لیے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، وہی تمہارا مولا ہے، سو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي۔ میرے کریم لجپال محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔